بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری بحث کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری امامت کے بارے میں تھی۔ امامت کے بارے میں تقریباً مسائل ذکر ہوئے۔ آخری بحث جو امامت کے بارے میں مطرح ہے وہ ہے عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام۔ حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آخری بحث ہماری امامت کے مباحث میں 12ویں امام کے بارے میں ہے کہ یہاں پر بہت ہی مفصل طریقے سے شارح مباحث کو ذکر کریں گے کہ انشاءاللہ یہ بحث اور اس کے بعد جو رجعت کی بحث ہے وہ بھی مہدویت کے ساتھ مربوط ہے۔ ان مباحث کے بعد مباحث امامت اپنے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارا طریقہ کار ہے، آغاز کلام میں مصنف یعنی آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کو ذکر کرتے ہیں بہت ہی سرعت کے ساتھ، ایک صاف ستھرا ترجمہ ان کے عقائد امامیہ کا، اور اس کے بعد مباحث میں تفصیلاً وارد ہوتے ہیں۔ دیکھیں، عقیدتنا فی المہدی علیہ السلام، حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ: ان البشارۃ بظہور المہدی من ولد فاطمہ فی آخر الزمان لیملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ان البشارۃ ثابتۃ عن النبی بالتواتر۔ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارت، کہ امام مہدی علیہ السلام جناب سیدہ کی نسل میں سے ہوں گے، ان کے ظہور کی بشارت کہ ان کا ظہور ہوگا فی آخر الزمان، اس دنیا کے پایان اور آخر میں ظہور ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، بعد اس کے کہ زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ ایسے منجی کی بشارت ثابت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ذریعے۔ اگر آپ نے میرے ترجمے پر غور کیا ہو، میں نے تقریباً عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا۔ ان البشارت، اس کی خبر ہے ثابتۃ بظہور المہدی، کہ المہدی من ولد فاطمہ، یہ من ولد فاطمہ حال ہے مہدی کے لیے، ظہور مہدی فی آخر الزمان، یہ ظہور کے متعلق ہے۔ لیملأ الارض، یہ علت ہے ظہور مہدی کی، اور ثابتۃ خبر ہے انا کے لیے۔ وسجلها المسلمون جمیعا، اور تمام مسلمانوں نے اس ظہور کی بشارت کو مسجل کیا ہے اور لکھا ہے۔ فی ما رووہ من الحدیث عنہ، فی ما رووہ، ان روایات اور ان احادیث میں جو انہوں نے روایت کیے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے،
سجلها المسلمون جمیعاً علی اختلاف مشاربہم، کہ میرے اعتبار سے سجلہا کے متعلق کرو، لکھا ہے اس بشارت کو باوجود اس کے کہ ان کے مشارب مختلف ہیں۔ البتہ یہ علی اختلاف مشاربہم رووہ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، روایت کیا ہے باوجود اس کے کہ ان کے مشارب مختلف ہیں، دونوں درست ہیں۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِالْفِكْرَةِ الْمُسْتَحْدَثَةِ عِنْدَ الشِّيعَةِ، یہ تصور شیعوں کے ہاں پیدا ہونے والا جدید تصور نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ عقیدہ شیعوں نے گھڑا ہوا ہے کہ دفع الیہا انتشار الظلم والجور، کہ اس فکر کی طرف شیعوں کو اکسایا ہو ظلم اور جور کے پھیلنے نے۔ فحلموا بظہور من یطہر الارض من رجس الظلم، کہ یہ فحملوا ہونا چاہیے، فحملوا بظہور من یطہر الارض من رجس الظلم، تاکہ پھر وہ یہ نظریہ پیدا کرے کہ وہ ظاہر ہوگا جو زمین کو ظلم کی نجاست سے پاک کرے گا۔ کما یرید ان یصورہا بعض المغالطین غیر المنصفین، جس طریقے سے ارادہ رکھتے ہیں وہ افراد کہ جو اس طرز تفکر کو تصویر کرتے ہیں بعض مغالطہ دینے والے غیر منصف انسان۔ یعنی فرما رہے ہیں یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے جو شیعوں نے پیدا کیا ہے، اور شیعوں کو بھی اس عقیدے پر اکسایا ہو ظلم و جور کے پھیلنے نے۔ بعض لوگوں نے ایسے تصور پیش کیا ہے، بعض لوگ اس طریقے سے تصویر دیتے ہیں بابا یہ مہدویت کا عقیدہ شیعوں کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ہر طرف ظلم و جور پھیل چکا ہے تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ لیا۔ آقا کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ بشارت پیغمبر اکرم سے ثابت ہے تواتر کے ذریعے سے۔ پھر اس کے لیے شاہد ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْلَا ثُبُوتُ فِكْرَةِ الْمَهْدِي عَنِ النَّبِي عَلَى وَجْهٍ کہ عرفها جميع المسلمین وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن، اگر یہ مہدویت کا طرز تفکر پیغمبر سے ثابت نہ ہوتا اس طریقے سے کہ تمام مسلمان اس کو جانتے ہیں اور سب کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے اور سب اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اگر ایسے نہ ہوتا تو لما کان یتمکن مدعو المہدویت فی القرون الاولی، تو مہدویت کے جھوٹے دعوے دار پہلی صدیوں میں پیدا نہ ہوتے۔ یعنی اگر یہ نظریہ پیغمبر سے ثابت نہ ہوتا تو مہدویت کے جو جھوٹے دعوے دار ہیں وہ پہلی صدی میں کیسے پیدا ہوئے؟ بھائی ایک عقیدہ تھا نا، لوگوں کو پتا تھا نا کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میری نسل سے ایک بندہ آئے گا جو ظلم اور جور کو ختم کرے گا۔ یہ مہدویت کا تصور پیغمبر نے دیا تھا نا، جب درست تصور تھا تو اس کی نقالی کی گئی نا، اس پر جھوٹ باندھے گئے نا۔ خود یہ جھوٹے مہدویت کے دعوے داروں کا پیدا ہونا اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ یہ عقیدہ شیعوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے، پیغمبر نے خود بیان کیا تھا۔ کل کیسانیہ والعباسیین، جس طریقے سے کیسانیہ فرقہ یا عباسی لوگ ہر زمانے میں اپنی طرف سے مہدی بنا لیتے ہیں۔ کیسانی بعض حضرات حضرت محمد حنفیہ کی مہدویت کے قائل ہیں۔ وَجُمْلَةٍ مِّنَ الْعَلَوِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ خِدْعَةِ النَّاسِ، اور ان کے علاوہ یعنی من خدعۃ الناس لما کان یتمکن کے متعلق ہے، یا علویوں میں سے ایک گروہ یا ان جیسے اور افراد، یعنی لما کان یتمکن مدعو المہدویہ من خدعۃ الناس،
اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو مہدویت کے جھوٹے دعوے دار لوگوں کو دھوکہ نہ دیتے۔ وَإِسْتِغْلَالِ هَٰذِهِ الْعَقِيدَةِ فِيهِمْ، غصب کرنا اس عقیدے کو اپنے بارے میں، ایسے آ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے، ان پر اپنے اعتقادات کے جھوٹے، جسے کہیں نا کہ زنجیریں ان کی گلوں میں نہ ڈالتے۔ استغلال وہی استعمار کی طرح ہے، غل یعنی وہی زنجیر، توق، اس عقیدے کے توق ان کے گلوں میں نہ ڈالتے۔ طلباً للملک والسلطان، کہ حکومت کی چاہت نے ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ مہدویت کا جھوٹا ادعا کیا۔ فَجَعَلُوا أَدْعِيَاءَهُمُ الْمَهْدِيَّةَ الْكَاذِبَةَ طَرِيقًا لِلتَّأْثِيرِ عَلَى الْعَامَّةِ، تو انہوں نے جو مہدویت کے جھوٹے مدعی ہیں، اس جھوٹے ادعا کو ایک ایسا راستہ بنایا جس کے ذریعے سے عام لوگوں پر اثر انداز ہو سکیں، للتأثیر علی العامۃ وبسط نفوذہم علیہم، تاکہ لوگوں پر اپنا اثر زیادہ کر سکیں، ان پر نافذ ہو سکیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود یہ عقیدہ پیغمبر کی جانب سے تھا۔ اس کا بہترین شاہد یہ ہے کہ یہ خود جھوٹے مدعی مہدویت، یہ جھوٹے مدعی مہدویت کا وجود بہترین دلیل ہے کہ اصل عقیدہ پیغمبر سے ثابت ہے۔ وَنَحْنُ مَعَ إِيمَانِنَا بِصِحَّةِ الدِّينِ الْإِسْلَامِي وَأَنَّهُ خَاتِمَةُ الْأَدْيَانِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَلَا نَتَرَقَّبُ دِينًا آخَرَ لِإِصْلَاحِ الْبَشَرِ وَمَعَ مَا نُشَاهِدُ مِنْ انتشار الظلم واستشراء الفساد فی العالم علی وجہ لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم فی الممالک المأمورہ ومع ما نرى من انکفاء المسلمین انفسهم عن دینهم وتعطیل احکامہ وقوانینہ فی جمیع الممالک الاسلامیہ وعدم التزامهم بواحد من الالف من احکام الاسلام نحن مع كل ذلك لا بد، یہ لا بد نحنو کی خبر جا کر بنتی ہے۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ مَعَ إِيمَانِنَا، ہم اپنے اس ایمان کے ساتھ کہ دین اسلام درست ہے، ہم اپنے اس ایمان کے ساتھ کہ یہ دین اسلام تمام ادیان الہی کو ختم کرنے والا دین ہے، آخری دین ہے، اور ہم کسی اور دین کے بشر کی اصلاح کے لیے منتظر نہیں ہیں، اور ساتھ اس کے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ظلم ہر جگہ پر پھیل چکا ہے، فساد پورے عالم میں اس طریقے سے خریدا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ تمہیں عدل اور صلاح کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی ان سارے آباد ممالک کے اندر۔ باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین سے پیچھے کیا ہوا ہے، احکام اسلامی کو معطل کر دیا ہے، قوانین اسلامیہ کو معطل کر دیا ہے تمام اسلامی ممالک کے اندر۔ ساتھ اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام مسلمان اسلام کے ہزاروں احکامات میں سے کسی ایک حکم کا ملتزم نہیں ہوتے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، کیونکہ نحنو بہت زیادہ دیر ہو گئی، کافی عبارتیں آ گئے، لہذا پھر تکرار کیا، نحنو مع کل ذالک لا بد ان ننتظر الفرج بعودۃ الدین الاسلامی الی قوتہ۔ ان تمام باتوں کے باوجود ضروری ہے کہ ہم انتظار کریں کہ دین اسلامی پھر پلٹ آئے گا اور اس کے ذریعے سے فرج اور آسانی پیدا ہوگی۔ حالا پلٹ آئے گا الی قوتہ و تمکینہ من اصلاح ھذا العالم، پلٹ آئے گا کہ اس عالم کی اصلاح کرے، المنغمس بغطرسۃ الظلم والفساد، وہ عالم جو ڈوب چکا ہے
بغطرست، غطرس کا معنی جو لغت میں تکبر اور اکڑ، جو ظلم فساد کے تکبر اور اکڑ میں گم ہو چکا ہے، غرق ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر دین اسلام اس کی اصلاح کی طرف پلٹے گا۔ ثم لا يمكن ان يعود الاسلام الى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانینه واحکامه وفي افکارهم عنه وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحریفات فی قوانینہ والضلالات فی ادعاءاتہم۔ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ بھی سمجھ لو کہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام اپنی اس قوت کی طرف واپس آ جائے، اسلام پوری بشریت پر سیطرہ پیدا کر لے، درحالی کہ اسلام کی آج جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں یا آج سے پہلے جو آپ حالت دیکھ رہے تھے، اس اسلام کو قبول کرنے والے احکامات میں اختلافات رکھتے ہیں، قوانین میں اختلافات رکھتے ہیں، افکار میں اختلافات رکھتے ہیں، اور آج یا آج سے پہلے جو تم دیکھ رہے تھے کہ دین اسلام میں کتنی بدعتیں آ گئی ہیں، اس کے قوانین میں کتنی تحریفات آ گئی ہیں، مدعیات اسلام اور تعلیمات اسلام میں کتنی گمراہیاں آ گئی ہیں، ان حالتوں کے ساتھ تو اسلام اپنی اس قوت اور سیطرہ کی طرف واپس نہیں آ سکتا۔ نعم لا يمكن ان يعود الدين الى قوته الا اذا ظهر على رأسه مصلح عظیم کہ یجمع الکلمہ۔ بھلے دین اپنی اس قوت کی طرف واپس نہیں آ سکتا مگر ایک صورت میں کہ جب ایک ایسا عظیم مصلح ظاہر ہو جائے جو سب کو متفق کرے۔ وَيَرُدَّ عَنِ الدِّينِ، مگر یہ وَيَرُدُّ يَجْمَعُ الْكَلِمَةَ وَيَرُدُّ، اور پلٹائے عن الدین، دین سے دور کرے کس کو؟ تحریف المبطلین، جو دین کو خراب کرنے والے ہیں ان کی تحریفات کو ختم کرے۔ وَيُبْطِلُ مَا أُلْصِقَ بِهِ مِنَ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ، اور باطل کر دے، ختم کر دے ان چیزوں کو جو دین سے چپکائی گئی ہیں کہ بیان ہے اس کا بدعتیں اور گمراہیاں۔ حالانکہ یہ سارے کام کرے بِعِنَایَةٍ رَبَّانِیَّہ وَبِلُطْفٍ الٰہیہ، عنایت ربانیہ کے ذریعے سے، لطف الہیہ کے ذریعے سے، تاکہ لِیَجْعَلَ مِنْہُ شَخْصًا ہَادِیًا مَہْدِیًّا، تاکہ اس سے قرار دے ایک ایسا شخص جو ہدایت کرنے والا ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ لَہُ هَٰذِهِ الْمَنْزِلَةُ الْعُظْمَىٰ وَالرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ وَالْقُدْرَةُ الْخَارِقَةُ، اس کے لیے یہ عظیم منزلت ہو، یہ عمومی ریاست ہو اور خارق العادہ قدرت کا مالک ہو۔ لِيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے بعد اس کے کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ والخلاصہ ان طبیعت الوضع الفاسد فی البشر البالغۃ الغایہ فی الفساد والظلم مع الایمان بصحت ھذا الدین وَأَنَّهُ الْخَاتِمَةُ لِلْأَدْيَانِ يَقْتَضِي انتظار هذا المصلح المہدی لإنقاذ العالم مما هو فیہ۔ اس پیراگراف کو دقت سے سمجھو، شارح اس ٹکڑے پر تھوڑا سا اعتراض کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آغا موجودہ جو حالت ہے، جو بشر کی فاسد حالت ہے، جو فساد اور ظلم میں اپنے انتہا پر پہنچ چکی ہے، اور دوسری طرف سے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دین اسلام درست ہے، یہ تمام ادیان کا خاتم ہے، سب کو ختم کرنے والا ہے۔ بشر کی بری حالت، دین کا صحیح ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس مصلح کے یعنی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے مصلح کا انتظار کیا جائے
جو آ کر عالم کو اس فساد سے نجات دے۔ دیکھ رہے ہیں آغا خلاصتاً کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ ظلم و جور اور دوسری طرف سے دین اسلام کا درست ہونا، ان دونوں نکات کو اگر آپس میں ملاؤ تو اس کا قہری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ مصلح کے منتظر ہوں۔ آغا اس سے یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ بہرحال شارح اس پر اشکال کریں گے، لیکن وہ اشکال اتنا شاید وارد نہ ہو اس کا جواب دیا جا سکے۔ آغا مظفر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی پروردگار عالم نے دین اسلام کو کیوں قرار دیا اور یہ آخری دین ہے؟ تاکہ اس دنیا کو آباد کیا جائے نا۔ اگر ایسا کوئی مصلح نہ ہو جو دنیا کو عدل و انصاف پر باقی رکھے، جو دنیا کو عدل و انصاف پر قائم کرے، اگر ایسا مصلح نہ ہو تو نعوذ باللہ لازم آئے گا کہ دین اسلام ناکام ہو گیا۔ اس نقطے کو آغا مظفر کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے اس کو تقریب کرو تو بعد میں جو شارح اشکال کرے گا وہ وارد نہیں ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ آمَنَتْ بِهَذَا الْانتِظَارِ جَمِيعُ الْفِرَقِ الْمُسْلِمَةِ، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس انتظار کے تمام اسلامی فرقے قائل ہیں۔ بَلِ الْأُمَمُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، اصلاً ناجی، منجی، مسیحا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام غیر مسلم میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک مسیح اور ناجی آئے گا۔ غیر ان الفرق بین الامامیت وغیرہا ہوا، البتہ شیعہ اور غیر شیعہ کے اس عقیدے میں فرق یہ ہے کہ ان الامامیت تعتقد ان ھذا المصلح المہدی هو شخص معین معروف۔ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ یہ مصلح حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفداء ایک معین اور مشخص شخص ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ مہدویت میں فقط ایک مسیح اور ناجی کا نہیں ہے، ہم مہدی موجود کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ابھی موجود ہے، کہ ولد سنہ 256 ہجریہ، جو 256 میں جس کی ولادت ہوئی، ولا یزال حیا، جو ابھی زندہ ہے، ہوا ابن الحسن العسکری، وہ امام حسن عسکری کا فرزند ہے، و اسمہ میم ہا میم دال، کہ روایات میں مولا کے نام اٹھانے سے نہیں کی گئی ہے، لہذا انہوں نے ایسے لکھا ہے۔ وَذَلِكَ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ وَآلِ الْبَيْتِ مِنَ الْوَعْدِ بِهِ وَمَا تَوَاتَرَ عِنْدَنَا مِنْ وِلَادَتِهِ وَاحْتِجَابِهِ، اور یہ عقیدہ ہمارا اس لیے ہے کیونکہ پیغمبر سے اور اہل بیت سے تواتر سے ثابت ہوا ہے اس کے بارے میں وعدہ کہ میرا ایک ایسا جانشین ہوگا، اور ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آپ کی ولادت بھی ثابت ہے اور آپ کی غیبت بھی ثابت ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن تَنْقَطِعَ الْإِمَامَةُ، اصلاً ممکن نہیں ہے کہ امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، وَتَحُولَ فِي عَصْرٍ یا وَتَحَوَّلَ فِي عَصْرٍ مِّنَ الْعُصُورِ، کسی ایک زمانے میں وہ عقیدہ تبدیل ہو جائے نہ۔ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَخْفِيًّا، اگرچہ امام غائب ہی کیوں نہ ہو، تعین کے لیظہر، تاکہ ظاہر ہو، فی الیوم الموعود بہ من اللہ، اس دن جس دن کا خداوند متعال نے وعدہ کیا اس میں ظاہر ہو، الذی هو من الاسرار الالہیہ التی لا یعلم بها الا هو، وہ یوم موعود خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے کہ کب ظاہر ہوگا۔ وَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تَكُونَ حَيَاتُهُ وَبَقَاؤُهُ هَذِهِ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ مُعْجِزَةً، کہ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، اور آپ کی اتنی حیات اور آپ کا اتنی مدت باقی رہنا یہ ایک معجزہ ہے جو پروردگار عالم نے اس مہدی موعود کے بارے میں قرار دیا ہے، اور یہ بڑی بات نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمَ مِنْ مُعْجِزَةٍ کہ أَن يَكُونَ إِمَامًا لِلْخَلْقِ،
وَهُوَ ابن 5 سنین، اور یہ بات کہ آپ کی اتنی طویل عمر ہو یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، اس سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ آپ 5 سال کی عمر میں امام تھے، عالم خلق کو عالم الہ کے ساتھ جوڑنے والی ذات تھی، وہ بھی 5 سال کی عمر، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یوم رحل والدہ الی الرفیق الاعلی، اس دن جس دن آپ کے والد بزرگوار رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت کرتے ہیں، آپ کی 5 سال عمر ہے اور آپ امام ہیں۔ وَلَا هِيَ بِأَعْظَمَ مِن مُعْجِزَةِ عِیسیٰ، یعنی وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمَ مِن مُعْجِزَةِ کذا وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمَ مِن مُعْجِزَةِ عِیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے معجزے سے تو یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اِذْ کَلَّمَ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ صَبِیًّا، کہ اصلاً چھوٹا سا بچہ ہے ماں کی گود میں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وَبُعِثَ فِی النَّاسِ نَبِیًّا، چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں اور نبی کے عنوان سے مبعوث ہوتا ہے، کہ وہاں پر کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماں کی گود میں ہے۔ وطول الحیات اکثر من العمر الطبیعی او الذی یتخیل انہ العمر الطبیعی لا یمنع منہا فن الطب ولا یحیلها، اگر حیات کا بڑا ہونا عمر طبیعی سے، یا جس کو خیال کیا جاتا ہے طبیعی عمر، اس طبیعی عمر سے زندگی کا بڑھ جانا، لا یمنع منہا فن الطب، میڈیکل اس کو منع نہیں کرتی، میڈیکل اس کو محال نہیں سمجھتی۔ غیر ان الطب بعد لم يتوصل الى ما يمكنه من تعمیر حیات الانسان، اگرچہ ابھی تک میڈیکل اس بات تک نہیں پہنچ سکی ہے خارج میں کہ اس کے لیے کس طریقے سے ممکن ہو کہ انسانوں کی زندگی کو بڑھائے، لیکن میڈیکل کہتا ہے کہ بابا یہ ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا أَجَزَ عَنْهُ الطِّبُّ، میڈیکل کہتا ہے ناممکن نہیں ہے لیکن میں نہیں بڑھا سکتا، چلو میڈیکل عاجز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، خدا تو قدرت رکھتا ہے اس چیز پر۔ وَقَدْ وَقَعَ فِعْلًا، اور یہ ہو بھی چکا ہے، مثلا وَقَدْ وَقَعَ فِعْلًا تَعْمِيرُ نوح، حضرت نوح کی کتنی عمر تھی قرآن بیان کرتا ہے، یا مثلا قرآن بیان کرتا ہے بقاء عیسیٰ، عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے، کما اخبر عنہما القرآن الکریم، جیسا کہ ان دونوں کے بارے میں قرآن بھی بتاتا ہے۔ فلو شک الشاک فیما اخبر بہ القرآن فعلی الاسلام السلام، اگر کوئی شک کرنے والا قرآن کی دی ہوئی خبر میں بھی شک کرے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ومن العجب ان يتساءل المسلم عن امکان ذلك وهو يدعي الايمان بالکتاب العزیز، آغا مظفر فرماتے ہیں بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ کوئی مسلمان اتنی طولانی عمر کے امکان کے بارے میں سوال کرے جبکہ خود وہ ایمان رکھتا ہے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید عیسیٰ کے بقا کی خبر دیتا ہے، حضرت نوح کی اتنی عمر کی خبر دیتا ہے، اس کے بعد بھی تمہیں اس کے امکان میں شک ہو رہا ہے، پھر تو تمہاری مسلمانی پر شک ہے۔ وَمِمَّا يَجْدُرُ أَن نَذْكُرَهُ فِي هَذَا الصَّدَدِ وَنُذَكِّرَ أَنفُسَنَا بِهِ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى انتظار هَذَا الْمُصْلِحِ الْمُنْقِذِ أَن يَقِفَ الْمُسْلِمُونَ مَكْتُوفَيَ الْأَيْدِي فِيمَا يَعُودُ إِلَى الْحَقِّ مِنْ دِينِهِمْ، یہاں سے انتظار کی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جس کا اس بارے میں تذکر دینا بہت ہی مفید ہے، ہم اپنے آپ کو بھی یہ چیز یاد دلائیں کہ بابا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہ لیس معنی انتظار ھذا المصلح المنقذ، ایسے مصلح کے انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے، منقذ یعنی نجات دینے والا، ایسے نجات دینے والے کے انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں کو روک لے، ان یقف المسلمون مکتوفی الایدی، اپنے ہاتھوں کو باندھ دے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، فیما یعود الی الحق من دینہم، دین حق کے طرف جو چیزیں جاتی ہیں
آپ کہیں کہ نہ بابا میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، جو کچھ ہوگا وہ آقا امام زمانہ آ کر کریں گے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ عزیز من، انتظار کا معنی یہ نہیں ہے۔ وما یجب علیہم من نصرتہ والجہاد فی سبیلہ، اور وہ چیزیں جو مسلمانوں پر واجب ہیں کہ دین کی نصرت کریں، دین کے راہ میں جہاد کریں، والاخذ باحکامہ، دین کے احکامات کو لے، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کی چھٹی ہو گئی اور تم فارغ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بل المسلم ابدا مکلف بالعمل، بلکہ ہمیشہ مسلمان مکلف ہے کہ عمل کرے بما انزل من الاحکام الشرعیہ، جو احکام شرعیہ نازل کیے گئے ان پر عمل کرے۔ وواجب علیہ السعی لمعرفتها علی وجہ الصحیح، مسلمان پر واجب ہے کہ ان احکام شرعیہ کی معرفت حاصل کرنے میں کوشش کرے، البتہ صحیح طریقے سے، بالطرق الموصلۃ الیہ حقیقتاً، وہ طریقہ جو واقعاً انسان کو احکام شرعیہ تک پہنچاتا ہے۔ وواجب علیہ ان یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر ما تمکن من ذلک، جتنا ہو سکتا ہے امر بالمعروف کرنا اس پر واجب ہے، نہی عن المنکر کرنا اس پر واجب ہے۔ وبلغت الیہ قدرتو، یعنی ما تمکن من ذلک ما بلغت الیہ قدرتو، جتنی اس کی توان ہے، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ فلا یجوز لہ التأخر عن واجباتہ، اصلاً مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے واجبات سے ہاتھ ہٹا لے بمجرد الانتظار للمصلح المہدی والمبشر الہادی، فقط اس بہانے کے تحت کہ میں حضرت ولی عصر کا انتظار کرنے والا ہوں، بس میرا کوئی کام نہیں ہے، نہ، یہ غلط تصور ہے۔ فإن ھذا لا یسقط تکلیفا، یہ چیز انسان کے گردن سے تکالیف کو ساقط نہیں کرتی۔ ولا یؤجل عملا، ایسے نہیں ہے کہ تمہارے عمل کو تأخیر کر دے کہ تم ابھی عمل نہ کرو، جب وہ آئے گا تو کرنا۔ ولا یجعل الناس حملا کالصوائم، جانوروں کی طرح ان کو نہیں قرار دیتا کہ بس چرتے پھرتے رہو اور تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ خوب، یہ آغا مظفر کا بیان انشاءاللہ کل سے شارح کے بیان کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔